الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر وقال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحبه اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات علامہ جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ نے اپنے اشعار میں اللہ کا عشق، اللہ کی محبت بیان کرتے ہوئے ایک جگہ فرمایا کہ ہزاروں میں سے کوئی ایک ایسا ہوتا ہے جسے اللہ اپنی محبت کا راز عطا کرتے ہیں، اور یہ اللہ کی محبت کا جو راز ہے یہ کوئی عام خزانہ نہیں ہے، کوئی عام چیز نہیں ہے۔ اللہ کے کل خزانوں میں سے سب سے اعلیٰ، سب سے بلند و بالا، سب سے قیمتی چیز اللہ کی محبت کا راز ہے۔ دنیا کی ساری نعمتیں، ساری چیزیں، ساری معدنیات، سارے سونا چاندی زواہرات اور دیگر جو خزائن ہیں، پٹرول ہو، ڈیزل ہو، گیس ہو، پتہ نہیں کیا کچھ رب کائنات نے زمین کی تہ میں جو خزانے چھپا رکھے ہیں، فرمایا متاع الغرور، یہ سب دھوکا ہے۔
علامہ آصمی رحمۃ اللہ علیہ جب یہ آیت پڑھی، اس کا معنی سمجھنے کے لیے اس نے عرب کے دیہات کا سفر کیا، اور جب وہ دیہات میں گئے وہاں جا کر انہوں نے ایک ایسا گھر جس کی چار دیواری نہیں تھی وہاں جا کر ٹھہرا، اور اس انتظار میں تھا کہ یہ ٹھوس عربی اور دیہاتی زبان بولنے والے ہیں، یہاں سے مجھے متاع الغرور کا معنی سمجھ آئے گا۔ تو بیٹھ گئے وہاں جا کر، اور اس گھر میں دیکھے جا رہے اتنے میں ایک کتا آیا، اور وہ برتن صاف کرنے والی ٹاکی جس کو صافی کہا جاتا ہے اردو زبان میں، وہ میلی کچیلی ہوئی پڑی تھی، ناقابل استعمال ہوئی پڑی تھی۔ وہ کتا آیا، اسے اٹھا کر لے گیا۔ تو جب خاتون گھر آئی تو اس کے بیٹے نے اپنی ماں سے کہا، اماں آج چت کبرا کتا آیا جس کی دم کٹی ہوئی تھی، ہمارے گھر آیا، روٹی پکانے والی جگہ کے ارد گرد گھومتا رہا، جب اسے کھانے کو کچھ نہ ملا تو وہ ناقابل استعمال صافی والا کپڑا اٹھا کر لے گیا ہے۔ تو علامہ آصمی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ ہے متاع الغرور۔ یہ متاع الغرور ہے کہ اس کے اٹھانے والا، دنیا کو طلب کرنے والا، یہ اس دم کٹے ہوئے کتے کی طرح ہے، اور یہ مال زر جائیدادیں یہ وہ ناقابل استعمال جو استعمال کرنے کے بعد بیکار کپڑا ہو گیا، جو کسی کھاتے کا نہیں، یہ کتا اٹھا کر لے گیا۔ فرمایا یہ دنیا ہے۔ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا الدنیا نجیبہ، دنیا مردود ہے، طالبها کلاب، اس کے طلب کرنے والے کتے ہیں۔ اور آگے علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اگر یہ مال آپ کو اللہ سے غافل نہیں کرتا، اگر یہ مال آپ کو اللہ کی بندگی سے منع نہیں کرتا، یہ مال اگر آپ کو حقوق العباد پورا کرنے میں رکاوٹ نہیں بنتا، یہ مال راہ مولا میں چلنے میں مانع نہیں ہوتا، اللہ کی محبت اور بندے کے درمیان حائل نہیں ہوتا، تو فرمایا وہ اس سے مستثنا ہے، طالبها کلاب، وہ اس وعید سے بچ جائے گا۔ مال دے دیا اللہ نے، نماز نہیں چھوڑ رہا، قرآن کی تلاوت نہیں چھوڑ رہا، اہل اللہ کی مجالس نہیں چھوڑ رہا، اور مال پر جو حقوق ہیں یعنی زمین ہے اس کا عشر پورا دے رہا ہے، مال تجارت ہے اس پر زکوٰۃ پوری دے رہا ہے، ماں باپ کے حقوق پورے کر رہا ہے، بہن بھائیوں کے حقوق کو پورا کر رہا ہے، بیوی بچوں کو حقوق کو پورا کر رہا ہے، تو فرمایا طالبها کلاب سے یہ مستثنا ہے۔ یہ دنیا کا طلب کرنے والا کتا نہیں ہے، یہ اللہ کا بندہ ہے۔
والذین آمنوا اشد حبا للہ، اللہ سے شدید محبت کرنے والا ہے، اور اللہ سے شدید محبت کرنے کی دلیل یہ ہے کہ جب راہ مولا پر مال خرچ کرنے کی باری آتی ہے تو پھر یہ جھوٹے بہانے نہیں تلاش کرتا، اس کو پتہ ہے یہ میرے مال پر، میری تجارت پر 40واں حصہ سالانہ زکوٰۃ ہے، اس پر میں کوئی رکاوٹ نہیں بن سکتا، فوراً نکالتا ہے۔ ہر فصل پر 20واں حصہ عشر ہے، اس کے درمیان وہ رکاوٹ نہیں بنتا، فوراً اللہ کا حصہ نکالتا ہے، فوراً اللہ کا حصہ نکالتا ہے۔ تو فرمایا طالب وہاں کلاب، کہ دنیا طلب کرنے والے کتوں کی جو مثال علامہ آلوسی نے دی اس سے مستثنا ہے۔ وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، دنیا کی زندگی اور یہ جو اس کا نفع ہے یہ دھوکہ ہے، اللہ خود فرما رہے ہیں۔ اب وہ باتیں آ جاتی ہیں تھوڑی معروضی باتیں، کہ دینی مجلس ہے، آپ سامنے ہیں جتنے دنیاوی تماشے لگے ہوئے ہیں، وہاں سینکڑوں ہزاروں لوگ جا رہے ہیں۔ میں نے ایک آدمی سے کہا آج مجلس ہے آنا، کہتا ہے حضرت تھکا ہوا ہوں، طبیعت بہت خراب ہے، جگا رہے ہیں مجھے۔ میں نے کہا خیر ہو، کہتا ہے ادھر کوئی لکی سروس آئی ہوئی ہے وہ دیکھنے گیا تھا، میں تھکا ہوا۔ میں نے کہا وہ تو دیکھنا گناہ ہے۔ مجھے بڑی معصومیت کے ساتھ، بڑی سنجیدگی کے ساتھ کہتا ہے حضرت صاحب اے اللہ دے بندے انہاں دا حق کہنے یہ روٹی کماویں کھاویں، اللہ نے جو انہوں کو پیدا کیتے یہ روٹی کہنے کھاویں، لکھ روپے دا جو خرچہ کیتی ہو دیں کہ انہاں دا یہ حق کہنے جو اتنے روٹی کماتے ہیں۔ میں نے کہا ماشاءاللہ کتنا عقل ہے تیری، اللہ نے ایک منی کے قطرے پر تیرے جیسا خوبصورت انسان ڈیزائن کر دیا، اور ایک آنکھ جسے پوری دنیا کی سائنس ایجاد کرنے سے قاصر ہے، اللہ نے وہ آنکھ یہاں پہ ٹھہر دیا۔ ایسی زبان عطا کر دی جو ما فی الضمیر کی ترجمانی کرتی ہے، ما فی الضمیر کا اظہار کرتی ہے، اور اس زبان پر رب کائنات نے سینکڑوں نہیں ہزاروں ذکر رکھ دیے ہیں کہ ہم دنیا کا کوئی بھی پھل اٹھائے، کوئی بھی اللہ کی نعمت کھانے کے لیے اٹھائے، ہماری زبان کو لگتی ہے تو دوسرے ہی لمحے ہمیں اس کی لذت کا احساس ہوتا ہے، ہمیں اس کے ذائقے کا احساس ہوتا ہے، ہمیں اس کی خوش طبیعت کا احساس ہوتا ہے کہ ہماری طبیعت خوشنما ہو جاتی ہے۔ تو میں نے کہا ایسے ذائقوں والی زبان بنانے سے یہ ساری دنیا کافر ہے۔
کے قطرے سے میں نے کہا اللہ نے آپ کو اور مجھے پیدا کیا. دماغ ایک چھوٹی سی چپ ہے اللہ نے سر میں لگا دی جو ہر چیز کو سمجھنے کی صلاحیت رکھتی ہے. اپنے سامنے بات کرنے والے کی بات سننے کے بعد یہ چپ ہمیں بتاتی ہے یہ کیا کہہ رہا ہے، اور اسی چپ کی مدد سے ہماری زبان پر الفاظ آ رہے ہیں جو ہم اپنے سامنے والے کو سمجھا رہے ہیں. میں نے کہا کہ یہ خربوں نہیں، پتہ نہیں اس سے کتنا عدد سے زیادہ اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں جن کو اس انسان ایجاد کر رہا ہے، ان کو چھوڑ دیجئے، صرف اپنے آپ پر غور کیجئے کہ ساری کائنات سے بڑھ کر عظیم نعمت آپ کے اور میرے جسم میں، ایمان تو سب سے بڑی ہے، پہلے جسم میں نے کہا دیکھو آپ کی آنکھ دنیا نہیں بنا سکی، آپ کی زبان دنیا نہیں بنا سکی، آپ کے کان دنیا نہیں بنا سکی. تو میں نے کہا جس نے اتنی عظیم نعمتیں آپ کو بغیر مانگے، بغیر میرٹ پر فیصلہ کیے آپ کو عطا کر دی، کہنے مگے یہ چیز دمگے حق کہنی اے شودے گھر چھوڑتے آئے وہ دن اے شودے ہیں. میں نے کہا اگر بات یہ ہے تو پھر جنت بھی اتنی سستی نہیں ہے. اگر آپ کو بے حیائی پھیلانے والے شودے لگتے ہیں، معصوم لگتے ہیں، عزتیں لوٹنے والے، عزتوں کا تماشا بنانے والے آپ کو اگر معصوم لگتے ہیں، پھر میں نے کہا جنت آپ جیسے معصوموں کے لیے شاید نہیں ہے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. جس نے کھایا حرام، جس نے پہنا حرام، جس نے پیا حرام، جس کے گھر کی چار دیواری حرام کے پیسے سے بنی ہو، جس کی سواری حرام کے پیسے سے خریدی گئی ہو، ایسے لوگوں کو دین کے بارے میں اچھے اچھے خیالات آنا ناممکن ہے. یہ حرام کھانے کے آثار ہیں. حضرت صاحب اے شودے روٹی روزی نہ کمائیں، اے شودے کیوں آئے وہ دن سوچو نا. حضرت صاحب سوچو، یعنی ہماری فکروں کو وہ جھنجھوڑ رہے ہیں کہ آپ غلط ہو. جو یہ آئے ہوئے ہیں، یہ جو تماشا دکھانے آئے ہوئے ہیں، یہ جو دین اور اسلام کے اور حیا کا جنازہ نکالنے آئے ہوئے ہیں، ان سے انہیں ہمدردی ہے. اس لیے علامہ جلال الدین رومی نے فرمایا اللہ ہزاروں میں سے کسی ایک کو اپنی محبت کا راز عطا کرتے ہیں. بس ہر کسی کو نہیں دیتے، ہر کسی کو نہیں دیتے. ہم ایک بار اپنے پیر مرشد شاہ جلیل احمد اخون صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے پاس حاضر تھے. حضرت نے بڑی پیاری بات فرمائی. قاری رمضان صاحب بھی اس دن تھے. فرمایا بھائی جو شخص دین کی اشاعت کے لیے مال خرچ نہ کرے،
آپ اس سے ناراض نہ ہوا کریں، اس سے غصے نہ ہوا کریں۔ دراصل اللہ نے اس شخص کا آخرت میں حصہ ہی نہیں رکھا۔ خالق کائنات نے جس کا آخرت میں حصہ نہیں رکھا، تو تم مولوی ہو کر کیسے سمجھ سکتے ہو اس راز کو؟ تم مولوی ہو کے اس راز کو کیسے سمجھ سکتے ہو؟ وہ احکم الحاکمین ہے، خالق کائنات ہے، وہ رزاق ہے، جہان عالم کے ایک ایک ذرے کا مالک ہے، جہان عالم کے بڑے بڑے خزانوں کا مالک ہے، وہ مشرق کا مالک ہے، وہ مغرب جنوب شمال کا مالک ہے، زمین و آسمان کا مالک ہے، کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں ہے۔ اس خالق نے جب انسان کا آخرت میں حصہ نہیں لکھا، تیرا میرا کیا زور ہے؟ ابو طالب کا حصہ آخرت میں رب کائنات نے نہیں لکھا۔ اللہ کے کل خزانوں میں جو مقصود کائنات جناب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، آپ چاہ رہے ہیں میرا چچا ایمان لے آئے، میرا چچا مسلمان ہو جائے، آپ آخری وقت بھی اپنے چچا کے کان میں کہہ رہے ہیں میرے چچا آپ میرے کان میں کلمہ پڑھ لیجئے، کل اللہ کی عدالت میں محمد آپ کے ایمان کا گواہ بن جاؤں گا۔ اس نے کہا بھتیجے نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رنجیدہ ہو گئے، دکھی ہو گئے۔ اللہ نے فرمایا انک لا تہدی من احببت، تو اس کو ہدایت نہیں دے سکتا جس سے تو محبت کرتا ہے، ولیکن اللہ یہدی من یشاء، مگر اللہ جس کو چاہیں گے ایمان کی دولت عطا فرما دیں گے۔ اللہ جسے چاہیں گے اپنی محبت کا راز عطا کر دیں گے، نہیں چاہیں گے اپنی محبت کا راز نہیں عطا کریں گے۔ اور جسے اللہ کی محبت کا راز عطا نہیں ہوا ان کے لیے یہ مسجد فضول ہے، ان کے لیے یہ مدرسہ فضول ہے، ان کے لیے یہ خانقاہ فضول ہے، ان کے لیے یہ اللہ اللہ کی مجلسیں فضول ہیں، ان کے لیے یہ قرآن پڑھنے والے فضول ہیں، ان کے لیے اللہ کی حمد و ثنا کرنے والے فضول ہیں، ان کے لیے اللہ کے نام پر مال لٹانے والے فضول ہیں، ان کے لیے حج کرنے والے عمرہ کرنے والے فضول ہیں، ان کے لیے اللہ کے راہ پر نکلنے والے لوگ فضول ہیں، کیونکہ ان کو اللہ کی محبت کا راز عطا نہیں ہوا۔ جسے مولا کی محبت کا راز عطا ہو گیا وہ مسجد کے تقدس کو، مسجد کی عظمت کو جانتا ہے، وہ درسگاہ کی عظمت کو جانتا ہے، وہ اہل اللہ کی مجالس کو جانتا ہے، وہ قرآن کی عظمت جانتا ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک فرامین کی اہمیت کو جانتا ہے۔ جسے یہ چیزیں عطا نہیں ہوئی، جسے اللہ کی محبت کا راز عطا نہیں ہوا، وہ بیچارہ معذور ہے، معذور ہے۔ کل سا
جسے اپنے خالق کو پہچاننے کی توفیق نہیں ہوئی، وہ معذور ہے، معذور۔ ایک معذور ہے ہاتھ سے، پاؤں سے، لولا، لنگڑا، آنکھوں سے نبینا، ہم اس کو معذور کہتے ہیں، یہ معذوری ہے۔ کانوں سے بہرا، زبان سے گنگا، یہ ہمارے لیے معذوری ہے۔ لیکن حقیقت میں وہ اندھا ہے جس نے اپنے رب کو نہیں پہچانا، حقیقت میں وہ بہرا ہے جس نے قرآن کو نہیں سمجھا، حقیقت میں وہ لولا ہے جس کو اہل اللہ کے ساتھ ہاتھ ملانا نصیب نہیں ہوا۔ اور ہاتھ ملانا سے یہ نہیں ہے کہ ہاتھ ملا کے پیچھے ہٹ جاؤ، مطلب تاحیات ساتھ چلنا نصیب ہو گیا۔ خانقاہ میں مہمان آئے ہوئے تھے، میں نے ان کو حضرت کا شعر پڑھ کے سنایا کہ حضرت نے فرمایا ہمارے لیے میر نے نوکری بھی چھوڑ دی، چھوکری بھی چھوڑ دی، یہاں گناہ چھوڑنے کو تیار نہیں ہے۔ حضرت صاحب کی دعا منگو ہاں، تاری دعا دا اثر نہیں نظر دا پیا۔ میں ایک وقت بولا آلہ تو آلہ کوالٹی دا بیج چا بنجر علی زمین جی کو آپ کلر علی آدھے انتر ساٹھ دے انتر پیسے نہیں دے بنی، اس بیج دا قصور نہیں، ہیڈ دا قصور ہے۔ دعا وہاں اثر کرے گی جہاں زمین ہموار ہوگی، ہدایت کی دعا وہاں اثر کرے گی جہاں آنے والا ہدایت کا طلبگار ہوگا۔ جس کے دل میں ہدایت کی طلب نہیں ہے، مولا کی طلب نہیں ہے، تو حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتے ہیں مجھے میری عزت کی قسم، مجھے میرے جلال کی قسم، جب تک تم مجھے نہیں مانگو گے میں اپنی محبت تمہیں عطا نہیں کروں گا۔ اللہ فرماتے جب تک تم مجھے نہیں مانگو گے، اس لیے میرے دادا پیر شاہ کی مختار نے فرمایا میں تجھ سے طلبگار تیرا، شعر میں کہتے ہیں میں تجھ سے طلبگار تیرا۔ اور یہ عام بات نہیں ہے، فرمایا یحبونہم ویحبونہ، اصول اور ضابطہ بتا دیا اللہ نے کہ ہم نے پہلے آپ کو چاہا ہے پھر آپ یہاں آئے ہیں۔ نفس اور شیطان نے برائی کو چاہا ہے، نفس اور شیطان نے برائی کو چاہا ہے، بندے نے اپنے آپ کو نفس اور شیطان کے حوالے کر دیا، اور جب حوالے کر دیا تو رات ساری رات ان کے لیے وہ لکی رانی دیکھنا آسان ہے، آسان ہے ان کے لیے، دو نفل پڑھنا بہت مشکل ہے، کیونکہ ان کو نفس اور شیطان نے چاہا ہے۔ اللہ نے روم نے بڑی پیاری مثال دے کر بات سمجھائی، فرمایا بھائی جہاں پیاسا پانی کے پاس چل کے جاتا ہے تو وہیں پانی بھی اپنے پیاسے کو طلب کرتا ہے۔
جہاں پیاسے آدمی کو پانی کی پیاس لگتی ہے، اللہ مرحوم نے فرمایا وہ پانی کی تلاش میں نکلتا ہے، تو وہی پانی میں بھی اللہ نے خاصیت رکھی ہے کہ یہ پانی بھی اپنے پیاسے کو طلب کرتا ہے۔ جس آدمی کے دل میں گناہوں کی چاہت ہے، جس آدمی کے دل میں گندگی اور غلاظت ہے، تو جیسے یہ گناہوں کا پیاسا ہے، گناہ بھی اس کے طالب ہیں کہ آ جاؤ آ جاؤ۔ زنا بھی اس کا طالب ہے کہ تو آ جا زنا کر لے۔ شراب بھی اس کی طلبگار ہے، آ جا مجھے پی لے۔ جوا بھی اس کا طالب ہے، جیسے یہ جوا کے پیچھے پیاسا ہو کر، دیوانہ ہو کر، پاگل ہو کر پھر رہا ہے، اسی طرح یہ گناہ بھی اس کو طلب کر رہا ہے۔ اس لیے مولا نے فرمایا فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ۔ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے سمجھایا ہے فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، جس کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہے، اللہ اسے جہنم میں جانے کی تیاری کروائے گی۔ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، فرمایا جو جنت میں جانے کے لیے بنایا گیا ہے، جو جنت میں جانے کا طلبگار ہے، جو جنت کی چاہت رکھتا ہے، اللہ جنت کی اس کی تیاری کروائیں گے۔ اور یہ زبان سے نہیں ہے، یہ زبان سے نہیں ہے، بس دو چار یار مل کر رات کو بدماشی کا منصوبہ بناتے ہیں، ایک نہ آئے اور وہ کہہ دے یار میرا دل تو بڑا کر رہا تھا آنے کو لیکن میں نہیں آ سکا، تو دوسرے جو اس کے یار ہوتے ہیں وہ کہتے تیرا دل شیل آنے کو تھا ہی نہیں، تو ہمارا یار تھا ہی نہیں جو ہمارے ساتھ چلتا۔ اسی طرح جو جنت کا راہی ہے، جو جنت کا راہی ہے، وہ اہل اللہ کا یار ہے، وہ اللہ والوں کا یار ہے، وہ قرآن والوں کا یار ہے، وہ دینی مجالس کا طلبگار ہے، اور جنت اس کی طلبگار ہے، جنت اسے چاہ رہی ہے، اور جب جنت اسے چاہ رہی ہے تو فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، اللہ بھی اسے جنت میں بھیجنے کے لیے تیاری کروا رہے ہیں، اللہ بھی اسے جنت میں بھیجنے کے لیے تیاری کروا رہے ہیں کہ قرآن پڑھنے کی توفیق عطا کر رہے ہیں، نماز پڑھنے کی توفیق عطا کر رہے ہیں، اہل اللہ کی مجلس عطا کر رہے ہیں، اہل اللہ کی محبت عطا کر رہے ہیں، اللہ والوں کے ساتھ مضبوط تعلق عطا کر رہے ہیں۔ یہ علامت ہے کہ جب اللہ والوں سے سچی محبت پیدا ہو گئی، یہ اللہ سے محبت ہونے کی دلیل ہے۔ میرے دادا پیر نے اسی پر فرمایا ہے ان سے ملنے کی یہی ہے ایک راہ کہ ملنے والوں سے راہ پیدا کر، ان سے ملنے کی یہی ہے ایک راہ کہ ملنے والوں سے راہ پیدا کر۔ اللہ سے محبت دراصل اللہ نے ہمیں چاہا ہے۔ اگر ہمیں نماز کی توفیق نہیں ہو رہی، ہم سے ہمارا مولا ناراض ہے۔ ایک بہت بڑا اللہ والا تھا، اس کا ایک مرید تھا، اللہ مرحوم نے اس واقعہ کو بیان کیا۔ آیا حضرت کے پاس بیٹھا، حضرت نے فرمایا بھائی اگر ہم آپ کو نہ چاہیں تو آپ ہمارے پاس نہیں آ سکتے۔ اس نے کہا حضرت صاحب کیسی باتیں کرتے ہو، ہمیں محبت ہے، ہم گھر چھوڑ کے آ گئے۔ حضرت نے فرمایا ٹھیک ہو گیا، پھر آج سے ہمیں آپ سے محبت نہیں ہے، جب 6 ماہ نہیں آیا
6 ماہ نہیں آیا. حضرت نے توجہ کی، پھر آ گیا کہ کیسے آنا ہوا. کہ حضرت آپ نے محبت کی آگے. کہ پہلے تو کہتا تھا کہ مجھے محبت تھی میں آ گیا تھا. نہیں حضرت، پورے 6 ماہ میں روزانہ گھر سے تیاری کرتا تھا کہ آپ کی زیارت کے لیے آؤں، لیکن راستے میں کوئی ایسا بہانہ بن جاتا، کوئی ایسا مسئلہ کھڑا ہو جاتا، کوئی ایسی مشکل کھڑی ہو جاتی کہ میں اس کام میں مصروف ہو جاتا. مجھے آپ کے پاس آنے کا ٹائم نہیں ملتا. مجھے آپ کے پاس آنے کا ٹائم ہی نہیں ملتا تھا. اللہ کی محبت ایسی چیز ہے، ایسی چیز ہے کہ یہ اللہ کی محبت کا جو راستہ ہے آپ اکیلے طے نہیں کر سکتے. اکیلے طے نہیں کر سکتے، اور صرف علم کی بنیاد پر بھی طے نہیں کر سکتے. شیطان بہت بڑا عالم ہے، بہت بڑا عالم ہے شیطان، بہت بڑا. ہر نبی کو اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، ہر نبی کے کام کا اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھ کر تجزیہ کیا ہے. ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو پڑھا ہے، اپنے اساتذہ سے سمجھا ہے، لیکن شیطان نے خود آنکھوں سے دیکھا ہے. بہت بڑا عالم ہے، لیکن اللہ کا عاشق نہیں ہے، مولا کا عاشق نہیں ہے. تبھی تو مردود ہوا. فرمایا فخرج، دفع ہو جا، نکل جایا. فإنک رجیم، مردود ہے تو. اور لعنت بھی فرمائی کہ تیرے اوپر لعنت ہو. اور اس نے بھی آگے معرفت جانتا تھا، معرفت. قال فبعزتک لأغوین، اللہ مجھے تیری عزت کی قسم ہے. قال فبعزتک، شیطان نے قسم کھائی میں ان کو گمراہ کروں گا. الا عبادک منہم المخلصین، مگر جو اللہ کے سچے پکے کھرے مخلص اللہ کے دوست ہیں. حضرت صاحب گناہ نہیں چھوٹتے پہ، بڑی کوشش کرنے گناہ نہیں چھوٹتے پہ. میرا دوست آج جنت اتنا سستی نہیں، جنت اتنی سستی نہیں جتنی سمجھو دے. اعمال سارے اللہ کی ناراضگی والے ہو رہے ہیں، راستہ سارا جہنم کی طرف لے کر جا رہے ہیں. طلب جنت کی، یہ اپنے ساتھ ہم خود مذاق کر رہے ہیں، کسی کے ساتھ مذاق نہیں کر رہے. ان الذين آمنوا ان الذين اجرموا من الذين من الكفار يضحكون. کیا ہے پوری آیت پڑھو جی آگے. ان الذين اجرموا كانوا من الذين يضحكون. وہ کافر لوگ جب مسلمانوں کے قریب سے گزرتے ہیں تو وہ ان کے ساتھ مذاق کرتے ہیں. کل قیامت کے دن من الکفار یضحکون. یہ آیت پوری پڑھو آگے. ہاں فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ. فَالْيَوْمَ الَّذِينَ، فرمایا آج کے دن ایمان والے من الکفار یضحکون، کافروں کے ساتھ مذاق کرو.
کیسے جیسے دنیا میں کرتے ہیں. سارے استاد ادھیان دے تفسیر پڑھنے مفتی بشیر صاحب رحمت اللہ علیہ اللہ انہوں نے قبروں دے لکھاں کروڑاں رحمت نازل فرماوے. اللہ انہوں نے قبر کو جنت دا باغ بڑھاوے. جڑے ویلے وہ سب تفسیر پڑھنے ادھیان پنجابی جڑے اے ہن سانو ایک کے ہسدے نے, سانو ایک تے کمی سمجھدے نے, تے شادی شدی آ جاوے تو پھر کی کہنے نے مولوی صاحب اسی بھول گئے, ساڈا دل بڑا کردا سی تانوں شادی تے بلائیے پر بھول گئے. یہ وہ پچھلے والا ہو رہا ہے جو ایمان والوں کے ساتھ دنیا میں ایسی کرتے تھے. تو فرمایا فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ. جب جنتی جنت میں, جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے, تو جب حافظ قرآن 10 بندوں کی سفارش کر کے جنت میں لے کر جا چکا ہوگا, اپنے مخالف کو کہہ رہا ہوگا, پھر حضرت پنجابی شروع ہو جانے بھی کہے گا حافظ جی او ملک صاحب میں بھول گیا سی تانوں تے لے کے جانا سی یار, چلو ہن کی کر سکدے ہیں, ہن تا ویلا گزر گیا سی, چھڈو پھر کی کرنا. پھر اللہ موقع دے گا جنت کہ یار کسی اور دی بھی سفارش کر لو تانوں حق ہے گا, تو پھر سفارش کرنے تو پہلے مذاق ہوئے گی. تہاڈا کارڈ میں شادی دا لکھا سی تانوں دینا سی حضرت صاحب, پر کی کریے کم مہینے سی بس چیتا رول گیا میرا. تو حضرت نے فرمایا یہ جنتی بھی ایسے کرے گا, یہ چادر اوپر سے لٹکائے گا سیدھا جہنم میں جائے گا. فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ. یہ جی میں ہن مذاق تھی نہ ہوتے ایویں دا ایویں تھی. حضرت ایسے کپڑا لٹکاتے تھے, فرماتے تھے ایسے جائے گا ایسے جائے گا. وہ پکڑے گا, یہ اوپر کھینچتے کھینچتے او کافی قریب لے آئے گا, تو کپڑے کو ایسے ہلا دے گا. مولوی صاحب میرا دل نہ دے وقت میں دعوت کھواواں. حد نہیں لو کوئی سیاستدان نہیں رکھا. مولانا صاحب ساری وڈی خواہش ہے حضرت, پھر بڑا زور دے کے کہتے تھے جی تو بھول گیا ہی نا میں بھی بھول گیا. فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ. یہ دنیا میں مذاق کر رہے ہیں نا کہ بھول گئے سی اسی میراثی نو پلانا نہیں بھولیا. حضرت فرماتے تھے پنجابی میں او میراثی نو پلانا نہیں بھولیا, محمد دے وارث نو بلاؤن بھول گئے. شیطان دے وارث نو میں بھولنا جاواں تو پھر آکھی آیات یہی پڑھتے تھے. آخری پارہ سورۃ مطففین, کسی بھی عالم سے تفسیر سمجھ لو. جس طرح دنیا میں دین والوں کا مذاق ہو رہا ہے, مذاق اڑایا جا رہا ہے, تماشا بنایا جا رہا ہے, اللہ قرآن میں اعلان فرما رہے ہیں اليوم الذین آمنوا من الکفار یضحکون. قیامت کے دن یہ بھی مذاق کریں گے اور ایسے کریں گے جیسے یہ کر رہے ہیں. او یار میری بڑی خواہش تھی تانوں کار تے بٹھا کے اگے اگے لے جان دی, پھر کی کریے برادری آڑے آ گئی. تو جنتی بھی وہاں کہہ رہا ہوگا میرا بڑا دل کردا تھی تیرے جنت نال لے جاواں, پھر اللہ نے اجازت نہیں دیتی تیری سفارش کی, کیونکہ وہاں سفارش اپنی مرضی پر نہیں ہوتی. وہاں سفارش شفاعت اللہ کی مرضی پر ہوگی. الا من اذن له الرحمن. کوئی بھی اللہ کے سامنے
لب ہلانے کی جرت نہیں کر سکے گا، لب ہونٹ ہلانے کی جرت نہیں کر سکے گا وہاں، مگر جسے اللہ اجازت دیں گے، جتنا دیں گے، جس کے بارے میں دیں گے، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ اپنی مرضی، مشیت اور خوشی سے جتنی اجازت دیں گے اتنی سفارش کریں گے۔ تو اللہ کی محبت حاصل کرو، اور اللہ کی محبت ایسے حاصل نہیں ہوگی جیسے ہم چاہ رہے ہیں، ہم کہتے بس خانقاہ میں ایک چکر لگائیں بس ولی اللہ بن جائے، حضرت لکھتے دے دے سرٹیفکیٹ ہے تو بڑا بزرگ بڑھ گئے، ہاتھ کو پکڑ کو وہاں۔ میرے دادا پیر شاہ حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں شاہ عبد الغنی پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں 17 سال رہا ہوں۔ 17 سال اور شاہ ابرار الحق رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں بھی فرمایا، میں کئی سال رہا ہوں، 1 2 3 سال نہیں رہا میں، پھر جا کر اللہ کی محبت، اللہ کا قرب حاصل ہوا، پھر فرمایا ہے بڑی عجیب بات فرمائی، فرمایا عشق اور محبت میں اللہ کی محبت میں ایسا بے قرار ہو کر ایسا چلا، ایسا دیوانہ وار چلا، فرماتے ہیں کہ میرے رب نے میرے دل کا بوسہ لیا ہے، وہ محسوس ہوتے ہیں، نظر نہیں آتے۔ لب ہے یا نہیں یہ نہیں فرمایا، محسوس ہوتا ہے، اس دل پر احساس ہوتا ہے کہ اللہ نے اپنی محبت، اپنا قرب ڈالا ہے، ایسی توجہات ڈالی ہے، سبحان اللہ۔ لیکن ساری مثال پٹھان دی، ساری مثال پٹھان دے، پٹھان گیا عمرہ کرن، اتھو ٹریا تے دعا منگن پیا، الافیاں موت مدینے آوے، مدینے پہنچ گیا تے زور دا بیمار تھی گیا، ہسپتال چا گئے، انہاں کے صحیح طبیعت ڈھیر رکھی ہے، یار میں کو چاہ جلو مدینے مسجد نبوی اتھا پہنچ گئے، دعا منگتا بیٹھا، الافیاں چھوٹے چھوٹے بال، میں مذاق کسی دوسری سے سادہ حال پٹھان لائے، اسا کو اللہ دی محبت چاہیے لیکن گناہ نہیں چھوڑ سکتے، حضرت اسا کو جنت چاہیے لیکن جہنم دے راستے تو نہیں ہٹ سکتے، اللہ دیا اللہ ساکو ایمان اور نماز دی لذت عطا کر، لیکن گاون نہیں چھوڑ سکتے، فلماں نہیں چھوڑ سکتے، لکی رانی لکی سروس نہیں چھوڑ سکتے، شاجہ دے تماشے نہیں چھوڑ سکتے، زنا نہیں چھوڑ سکتے، بدماشی نہیں چھوڑ سکتے۔ آدھن حضرت صاحب میں گالی نہ کیا کرو، مہربانی کی کرو، میں اکے سونا گالے مہربانی ہے، لیکن ایک حدیث جم دے پچھلی قوم دے وچوں کوئی قوم تے عذاب آیا، اللہ نے فرشتہ بھیجا، ونجو ای وستی کو چاہتے پٹھا مارو، فرشتے عرض کیتا یا باری تعالی اتھا تیرا ایک نیک بہنا رہ دے، تیری عبادت کریں دے، تے کو سجدہ کریں دے، تیرے واسطے روزہ رکھ دے، تیرے واسطے رات دا قیام کریں دے، سجدے کریں دے رات کو، اللہ فرمائے پہلے ہی کو مارو، عبادت نے وجہ کرنے، لیکن لوگوں کو گناہ تو نہیں رکے گا۔
پرہیزگار تو ہے لیکن لوگوں کو پرہیزگاری کا سبق نہیں دیتا، خود تو بڑا متقی ہے لوگوں کو تقوی کا سبق نہیں دیتا۔ سمجھنے کیا نہیں ہے؟ اول بھائی ایک سرکی دی مثال کر لیا کہ اٹھی آپ نہیں سکتا لعنت گو جاندے بدبختی آہموں کو ملی ودن آکے حضرت دعا نہیں کرنے کر سید بدبختی آہموں کو ملی ودن آکے حضرت دعا نہیں کرنے نیٹھے دا پیاسا پر رات کی تھا میں اگر حضرت دی دوئی میں کم گیا تھے وہ پرانی بٹھی ہے اٹھا کوئی شراب پینے بیٹھے آتے کوئی میں کہ سب کے تھے دعا ساری کی نہیں اثر کرے تو اتنا سیاڑائی جو لوٹے دے وچ جڑا لیٹرین دے وچ لوٹا پیا ہوئے اون دے وچ کھیر سٹ تے نہیں پیندا، اتنا سیاڑائی لیکن تیری مت مار وجنا ولا نرات نے میں کون لگدا ڈر بیٹھے جے تو سامو عالم دا میں کو قصہ سنایا کہ موٹر سائیکل کھاس کے دینے تے کٹے نے زور دا ہن بٹھیا بات کریں سارے نوجوان پرانے بٹھیا گولی ہن مارو تو بن بن اللہ دا اب آپ سمندار میں کیا کہ حضرت صاحب دعا کرو بس اللہ خیر کرے، بس دعا کرو بس صرف دعائیں نال کم نہیں تھیندا، سمجھو اللہ کو دعا ہے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔